الحمد لله الحمد لله الحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين بزرگوں اور بھائیوں، اردو کی ایک مثل ہے، کہاں سے بنی ہے، کس طرح بنی ہے میں نہیں جانتا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ مثل یہ ہے کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ پتہ نہیں یہ مثل کہاں سے بنی ہے اور کس طرح سے بنی ہے، لیکن مطلب واضح ہے کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ یعنی کھیت میں خربوزے کی بیل ہے، بہت ساری بیلیں ہیں، تو اس بیل پر ایک خربوزہ لگا، اس بیل پر دوسرا خربوزہ لگا، ایک نے دوسرے کو دیکھا اور دیکھ کر کے رنگ پکڑا۔ ایسا تو نہیں ہوتا، مگر مسئلہ ہے کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ لیکن بات صحیح، کہنے والے نے کہا ہے کہ صحبت صالح ترا صالح کند و صحبت طالح ترا طالح کند۔ نیک کی صحبت میں بیٹھو گے نیک بنو گے، برے کی صحبت میں بیٹھو گے برے بنو گے۔ یہ تو واقعہ ہے، صحبت کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ قرآن پاک میں آج ایک آیت پڑھی گئی ہے، قیامت کا منظر ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے یا مانتے ہیں مگر اللہ جیسا ہے ویسا نہیں مانتے، اپنے من میں جیسا چاہتے ہیں ایسا مانتے ہیں، یہ بھی نہ ماننا ہے۔ کمیونسٹ ہیں، اللہ کو مانتے ہی نہیں، اور کوئی 2 خدا مانتا ہے، 3 خدا مانتا ہے، 100 خدا مانتا ہے، تو نہ ماننا ہے۔ اللہ کو مانو جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اسماء و صفات کے ساتھ ہے، تو وہی ماننا ہے۔ جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کو کما حقہ نہیں مانتے ہیں، وہ قیامت کے دن کہیں گے اے اللہ ہمیں وہ 2 بندے دکھلائیے، جنات میں سے اور انسان میں سے، جن دونوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ آج ہم اپنے پیروں کے نیچے ان دونوں کو کچل دیں۔ وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين۔ آج دنیا میں جن انسانوں کے ساتھ دوستی تھی، جن جنات کے ساتھ دوستی تھی، اور ان جنات اور انسانوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہمیں اللہ کے انکار تک پہنچا دیا، وہ ہمیں ذرا دکھائیے، ہمارے سامنے لائیے، آج ہم ان دونوں کو پیروں سے کچل دیں گے۔ اور دوسری آیت کل پڑھی جائے گی، الاخلاء بعضهم يومئذ الاخلاء بعضهم عدو
الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. پرہیزگار بندے الگ کر لو، باقی جتنی دنیا میں دوستیاں ہیں یہ قیامت کے دن دشمنیاں بن جائیں گی. سارے دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. ہاں جو نیک بندے ایک دوسرے کے دوست ہیں یہ یہاں بھی دوست ہیں وہاں بھی دوست ہوں گے، اور جو نیک بندے نہیں ہیں وہ یہاں تو دوست ہیں وہاں جا کر دشمنیاں بن جائیں گی. یہ آگے آیت آ رہی ہے سورہ زخرف میں، اور یہ آیت آج پڑھی گئی. ان دونوں آیتوں کا سبق کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر تم اللہ کے نیک بندے بننا چاہتے ہو یا کسی کو نیک بندہ بنانا چاہتے ہو تو ایمان میں اور عمل میں جو سچے ہیں ان کے ساتھی بنو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سچوں کے ساتھی بنو تو اچھی صفات پیدا ہوں گے، اور اگر بروں کے ساتھی بنو گے تو صفات پیدا نہیں ہوں گی. میرے بھائیو، آپ جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ جانتے ہو کہ آج دنیا کا سارا ماحول خراب ہو گیا. www.attableek.com The Reviver of Iman. ماحول اچھا نہیں ہے، جاب کا ماحول اچھا نہیں ہے، کام کا ماحول اچھا نہیں ہے. اب ماحول اچھا کون سا رہ گیا؟ مسجد کا ہی ماحول رہ گیا. مسجد کا ہی ماحول اچھا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی ماحول اچھا ہے ہی نہیں. ہمارے گھروں کا کیا ماحول ہے؟ وہ ہمارے گھروں میں جو سانپوں کی پٹاری آ گئی ہے، ٹی وی، یہ سانپوں کی ٹوکری ہے. یہ جو ٹی وی ہے یہ سانپوں کی ٹوکری ہے. جس گھر میں یہ ٹوکری داخل ہوئی وہ گھر تباہ. تو کہیں امان ہے نہیں. بس ایک مسجد ہی کا ماحول اچھا ہے، اور مسجد کے ماحول سے ہم دور ہو گئے ہیں. اسی لیے میرے بھائیوں، حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھلوی قدس سرہ نے دہلی میں رہتے تھے، اور دہلی کے بھی سبب ایریا میں رہتے تھے، مین دہلی میں نہیں رہتے تھے. دہلی کا جو سبب ایریا تھا نظام الدین، وہاں رہتے تھے. ایک ٹین کی مسجد تھی، چھپر مسجد کیا تھی؟ چھپر تھی. اس مسجد میں امام تھے اور وہاں رہتے تھے. گویا گاؤں ہے ایک، اس وہاں سے متصل میوات کا علاقہ تھا، اور میوات کے لوگ کاروبار کرنے کے لیے، بیچنے خریدنے کے لیے کثرت سے آتے تھے. تو اس مسجد میں بنگلے والی مسجد کہلاتی تھی. وہ وہاں آ کر کے جمعہ پڑھتے تھے. جمعہ کے دن کاروبار کرنے آتے تھے اور یہاں آتے جاتے تھے. ان کا حال دیکھ دیکھ کر کے حضرت مولانا پڑھنے لگے. پریشان ہوئے کہ ان کو کس طرح سے ان کو اصلاح کی جائے اور کیسے ان کو سمجھایا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ جو تبلیغی جماعت کا جو نظام ہے یہ نظام ڈالا کہ ایک ہی صورت ہے. وہ صورت یہ ہے کہ ان جاہلوں کو، دیہات کے لوگوں کو جو 24 گھنٹے کام میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو 3 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، 40 دن کے لیے ان کو گھروں سے نکالو اور مسجد کے ماحولوں میں ٹھہراؤ. ہوٹل میں ٹھہراؤ گے یہ دین نہیں سیکھیں گے، کسی کے گھر میں ٹھہراؤ گے دین نہیں سیکھیں. مسجدوں میں ٹھہراؤ تو مسجد کا ماحول دیکھیں گے، اور 40 دن تک مسلسل مسجد کا ماحول دیکھیں گے، اور اس ماحول میں ان کو دین کی بنیادی باتیں سکھلاؤ، اور جب وہ بنیادی باتیں سیکھ جائیں تو آگے بڑھاؤ. اس لیے 6 نمبر طے کیے. تو اس زمانے کے علماء نے یہ بات کہی کہ حضرت آپ نے جو 6 نمبر کیے ہیں یہ تو سارا دن تو نہیں ہے. وہ 6 نمبر کیا ہیں؟ کلمہ طیبہ، نماز، علم اور ذکر، اکرام مسلم اور اخلاص. کوئی ایک آدھ اور ہوگا، دعوت اللہ کہ دین کی طرف آؤ. یہ 6 نمبر طے کیے. تو علماء نے کہا کہ یہ تو سارا دن نہیں ہے. آپ نے نماز تو سکھلائی، زکوٰۃ تو نہیں سکھلائی، روزہ تو نہیں سکھلایا، حج تو نہیں سکھلایا، وغیرہ وغیرہ.
تو حضرت نے فرمایا کہ یہ میرے کام کی بسم اللہ ہے. اس کا مطلب یہ تھا، ایک آدمی بچے کو لے کر آیا کہ حضرت اس کو بسم اللہ کرا دیجئے، تو ہم کہتے ہیں اچھا بیٹھ بیٹے پڑھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف با تا سا، پھر کے ہلوائیں گے، الف با تا سا، پھر کے ہلوائیں گے، الف با تا سا. یہ بسم اللہ کہلوا، جا اسے یاد کر کے لا. جب وہ یاد کر کے لائے گا تو آگے کہلوائیں گے جیم ہا خا. تو حضرت مولانا قدس سرہ نے فرمایا کہ میرے کام کی بسم اللہ ہے. جب یہ دیہاتی کھیت میں ہل چلانے والے جاہل بیچارے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ بھی نہیں جانتے، یہ ان 6 نمبر پر آئیں گے تو پھر میں آگے بڑھاؤں گا. باقی سکھلانا تو پورا دن ان کو سکھلانا ہے. بات کے جو آج کے تبلیغ والے ہیں ان کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ یہ دین کا سارا کام یہی ہے، اور وہ 6 نمبر کے اندر ہی پھنس کر رہ گئے. آگے تبلیغ والوں کو کچھ پتہ نہیں، نہ معاشرت رہن سہن کا پتہ ہے، نہ کاروبار کے مسائل جانتے ہیں، نہ اخلاق کا مسئلہ ہے، کچھ پتہ نہیں. بس 6 ہی نمبر سے آگے مت نکلو. حضرت قدس سرہ نے یہ 6 نمبر اپنے کام کی بسم اللہ فرمائی تھی. تو بسم اللہ تو کسی نہ کسی دن یاد ہو جائے گی، آگے بڑھو، سارا دن لاؤ. اب ان کا ہے ہی نہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کسی مسجد میں تبلیغ والوں کی تعلیم میں کوئی عام مسلمان بیٹھتے ہی نہیں. کیوں نہیں بیٹھتے بھائی؟ دن کی بات ہو رہی ہے، کیوں نہیں بیٹھتے؟ اس لیے نہیں بیٹھتے کہ تو بسم اللہ ہی میں ہے، آگے بڑھتے ہی نہیں. اب دین کی تو کوئی بات کرتے ہی نہیں. خیر چھوڑو اسے. میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے یہاں یہ یورپ کا ماحول، اب کہ ساری دنیا کا ماحول خراب ہو گیا ہے. یورپ کا ماحول سب سے زیادہ خراب ہے. اور وہ خراب کس نے کیا ہے؟ ایک تو غیر مسلموں کے ساتھ ہمارا ملنا جلنا رہتا ہے، جاب پر ان کے ساتھ ملنا، اسکولوں کے اندر ان کے ساتھ ملنا، سب کے ساتھ ان کے ساتھ ملنا ہے. مجلس میں ایک آدمی نے بہترین عطر نکالا، تھوڑی دیر میں ساری محفل زعفران زار ہو جائے گی. ارے بڑا اچھا عطر ہے، کس نے لگایا؟ اور ایک مجلس ہو رہی تھی، مسجد میں نہیں، باہر پیسیج میں، اور ایک پادا. تو تھوڑی دیر میں سارا ہر ایک پتا نہیں کس نے کم وقت نے. یہ اچھی صحبت اور بری صحبت کی مثال ہے. اچھی صحبت میں بیٹھو گے تو نیکی ملے گی، بری صحبت میں بیٹھو تو برائی ملے گی. بس میرے بھائیوں، اپنی نیو جنریشن اس کے خراب ہونے کے زیادہ امکانات ہیں، اور نیو جنریشن کو تو چھوڑو، خود ہمارے بھی خراب ہونے کے بہت زیادہ امکانات ہیں. بس لہذا اگر آپ اپنے نسلوں کو اور اولاد کو دین پر لانا چاہتے ہو تو جماعت میں نکالو. اور وہ 40 دن تک یا کم و بیش جتنا ان کے پاس وقت ہے، ان وقتوں کے اندر مسجدوں کے ماحول کے اندر وہ ٹھہریں گے اور مسجدوں کا ماحول دیکھیں گے، اور پھر ان مسجدوں کے ماحول میں ان کو دین کی باتیں بتائی جائیں گی. بس یہی ایک راستہ ہے اب نئی نسل کو دین پر لانے کا. ہمارے یہاں انڈیا کی بات کہتا ہوں، ہمارے انڈیا میں دارالعلوم میں پڑھاتا ہوں، تو جماعتیں جو بھی آتی ہیں وہ ہم سے ملنے آتی ہیں. تو میں سب کو دیکھتا ہوں، سب کی داڑھیاں ہیں، ہاتھ میں تسبیح ہے، چہرے پر نشان ہے. 12 آدمی ہیں، سب ایسے ہیں. تو میں ان سے مسافہ کر کے کہتا ہوں کہ تم کیا کرنے نکلے ہو؟ ایسا برباد کرنے؟ بھائی تم میں داڑھی منڈا تو کوئی بھی نہیں ہے، تم میں بے نمازی مجھے کوئی نہیں دکھتا، تمہارے اندر کپڑے کا لباس غلط ہو مجھے کوئی نہیں دکھتا. سب اللہ کے نیک بندے نکلے ہو، تو کیا کرنے نکلے ہو؟ ارے بھائی تمہارے محلے میں، تمہارے گاؤں کے اندر جو مسجد سے دور ہیں انہیں ذہن بنا بنا کر کے جماعتوں میں نکالو. تو کوئی فائدہ ہے جماعت میں نکلنے کا؟ ان کا فائدہ ہے. میرا محلہ ہے، میں 45 سال سے اس محلے میں ہوں.
تو میں نے کئی سال پہلے مسجد کے متولی سے 3 مسجدیں ہیں ہم میرے محلے میں. میں نے متولی سے کہا میں 40 سال سے اس محلے میں ہوں اور ہر مہینے جماعت ضرور آتی ہے مسجد میں, تو مجھے یہ بتاؤ محلے میں اس 40 سال میں کوئی بندہ جماعت کی وجہ سے نمازی بنا؟ تو اس نے کہا کوئی نہیں بنا. تو پھر جماعتوں کا آنے کا فائدہ کیا ہے؟ وہ آتے ہیں عشاء میں گھومتے ہیں, نوجوانوں کو پکڑ کے لاتے ہیں اور عشاء کے بعد میں یہی کہتے ہیں نکلو نکلو. ان کو نکلنا ہے نہیں, وہ سن کر چلے جاتے ہیں. صبح جماعت بھی چلی گئی اور یہ بھی مسجد سے چلے گئے. ان کو نہ پاکی آتی ہے نہ ناپاکی آتی ہے, نہ ان کو کوئی مسئلہ معلوم ہے, نہ ان کے کپڑے صحیح ہیں, نہ ان کو تحیات آتی ہے, نہ ثنا آتی ہے, نہ نماز کی ترکیب آتی ہے, کچھ بھی نہیں آتا. یہ نہیں سکھائیں گے, یہ کچھ نہیں سکھائیں گے, بس نکلو نکلو یہی کہیں گے. اس لیے لوگ بیٹھتے بھی نہیں. تو متولی نے کہا کہ 40 سال میں ایک بندہ بھی جماعت کی محنت سے نمازی نہیں بنا. تو یہ تو میں ہندوستان کی بات کہہ رہا ہوں. وہاں بھی کام کرنے, یہ کہتے ہیں مقامی محنت. مقامی محنت کیا ہے؟ یہ وہ بندے ہیں جو رکشا چلاتے ہیں, جاب کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, مسجد سے بہت دور ہیں, الکلمہ بھی نہیں جانتے, کچھ بھی نہیں جانتے. ان کے اوپر ایک ایک کے پیچھے لگو اور لگا لگا کر ان کو مسجدوں میں لاؤ اور جماعتوں میں نکالو. تو 40 دن میں دین کی بنیادی باتیں سیکھ کر آئیں گے, پھر آگے بھی سیکھیں گے. یورپ میں ہمارے یہاں کا صورت حال تو دوسرے ہے. ہمارے یہاں تو اتنی قریب قریب مسجدیں ہیں اور سیپریشن ہے, مسلمان الگ ہیں, ہندو الگ ہیں, اس لیے ہندوؤں کا مسلمانوں پر زیادہ اثر نہیں پڑتا. مگر یہاں کی صورت حال تو بہت خراب ہے. بس میرے بھائیوں, اگر اس ملک میں, اور اس ملک سے مراد ہے سارا یورپ اور امریکہ, ان ملکوں کے اندر اگر آپ اپنے اولاد کو دین پر لانا چاہتے ہیں تو آج ایک ہی راستہ ہے, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کا ذہن بنا کر 3 دن کے لیے نکالو, پھر وہ چنا چکھیں گے اور مزہ آئے گا تو پھر وہ 10 دن کے لیے بھی نکلیں گے, پھر چلے کے لیے بھی نکلیں گے. اس طرح سے ان کو نکالتے رہو گے تو ہماری نسل ہمارے قابو میں رہے گی اور دین پر آئے گی, اور یہ دین سے دور ہو جائے گی. اور اتنی دور ہو جائے گی کہ انہیں قیامت کے دن کافروں کو تو کہنا پڑے گا کہ جن انسانوں نے ہمیں گمراہ کیا اور جن جنات نے ہمیں گمراہ کیا, یہ دونوں ہمیں دکھائی, یہ ہم پیروں سے کچل دیں آج انہیں. اور دوستیاں, اس دنیا میں جو دوستیاں ہیں وہ اگلی دنیا میں جا کے دشمنیاں ہو جائیں گے. لیکن متقین پرہیزگار جو مسجدوں میں, جن کا تعلق مسجدوں سے تھا, وہ دشمنیاں نہیں ہوں گے, وہ دوستیاں رہیں گی. وآخر دعوانا الحمدللہ.